کربلا روزے غم امام علیہ السلام نمودار ہو گیا، مقتول زہر سے دین کا سردار ہو گیا، امام جعفر صادق ہوئے شہید، سر پیٹو شیو حشر نمودار ہو گیا۔ پر رو کے کہتے ہیں بات کیوں نہیں کرتے، فرزند رو کے کہتے ہیں بات کیوں نہیں کرتے، بابا ہو گیا، کیوں کرنا حال موسیٰ کا ہو تباہ، جینا غم فراق ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سیدہ مسکان زہرا حاضر ہوں قائم ٹی وی کینیڈا سے اور لے کر آئی ہوں صادق آل محمد کا پہلی ایپیسوڈ۔ ہمارا یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے اور آج وہ دن ہے کہ جب امام جعفر صادق نے اس دنیا سے رخصت لی تھی۔ تو آئیے ناظرین، ہم مل کے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ملتے ہیں ہماری مہمان عالیہ کامران سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گی جس سے یقیناً میرے اور ہمارے دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ کر سکتی ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ جی تو میرا یہ سوال ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعارف کروائے اور ان کے والد اور والدہ کا نام بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وقول الحق ابو القاسم محمد۔ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا لائق زیبا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو کل عالمین کا خالق اور مالک ہے، اور بعد حمد و ثنا تمام تر درود و سلام محمد والے محمد علیہ السلام کے لیے۔ جیسے کہ آج کا پروگرام امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی صادق آل محمد علیہ السلام سے منسوب ہے، سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کینیڈا اور خواہر مسکان آپ کی بے حد شکر گزار ہوں، اور خواہر بطول یاسمین صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے پروگرام کے سلسلے میں شریک عبادت کیا۔ میں دل سے ممنون و متشکر ہوں آپ تمام لوگوں کی۔ اور جیسے کہ آج ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ نے مجھ سے ایک بہترین سوال پوچھا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعارف کراؤں۔ دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام امام محمد باقر علیہ السلام، اور یہ سلسلہ عصمت کی چھٹی کڑی ہے، یعنی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں، اور یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ ایک روز کسی سائل نے امام سے آ کر پوچھا تھا کہ مولا آپ 14 میں ہمیں علی بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں محمد بھی نظر آتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے مولا کہ آپ 14 میں جعفر ایک ہی ہے اور موسیٰ کاظم ایک ہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کس طرح کرایا؟ امام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر بنائی ہے جس نہر کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس نہر کا نام اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے اوپر یعنی جعفر صادق کے اوپر ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو جعفر صادق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صادق آل محمد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں امام نے جس طرح اس نہر کا تعارف کرایا، تو امام نے خود اس نہر کے ذریعے اپنا کیا تعارف کرایا؟ امام جواب دیتے ہیں کہ اگر اس نہر میں کوئی بھی شخص سیراب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے برزخ کی سختیوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو جس سائل نے امام سے یہ سوال پوچھا تھا ان کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ نے کہا مولا میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس نہر کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، اس نہر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے زمین پر اپنا دایاں پاؤں مارا، جیسے ہی امام نے دایاں پاؤں مارا تو زمین آگے سے ہٹ گئی۔ اب عبداللہ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین ہٹی تو سامنے ایک خوبصورت مقام نظر آیا عبداللہ دیکھتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر دیکھا وہاں 3 مختلف قسم کی نہریں بہ رہی ہیں جن کا رنگ بھی الگ ہے اور جن کا ذائقہ بھی الگ ہے۔
اور پھر میں مزید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں چاروں طرف سرسبز و شاداب باغات موجود ہیں، اور ان باغات میں ان اونچے اونچے درختوں پہ حوران جنت موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ سے فرماتے ہیں، عبداللہ اگر آپ اس نہر کی تاثیر جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے بھی اس نہر کا پانی پینا ہے جو آپ کے نام پہ رکھی گئی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حور کی طرف اشارہ کیا۔ اب جیسے ہم پانی لینے کے لیے نیچے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، اسی طرح ان حوران جنت نے جو درختوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا کوزہ صرف اشارے سے نیچے کیا اور اس نہر کا پانی خود بخود حوران جنت کے کوزوں میں آ گیا۔ نہر کا پانی خود بخود حوران جنت کے کوزوں میں آ گیا۔ اب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نہر کا پانی پیا، ایک گھونٹ پیا تو میں نے کہا امام اس پانی کا گھونٹ بہت مختلف اور بڑا خوشبودار ہے۔ اور پھر میں نے دوسرا گھونٹ پیا تو اس کا ذائقہ بالکل الگ، تیسرا گھونٹ پیا تو اس کا ذائقہ بالکل الگ۔ عبداللہ کہتے ہیں کوزے میں 3 مختلف قسم کا پانی، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ تینوں پانی آپس میں مل نہیں رہتے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برزخ سے نجات دلانے کے لیے پہلے اس نہر سے سیراب کرتا ہے جو مجھ جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ یہ امام کے نام کا تعارف ہے۔ اور جیسے کہ امام کی والدہ کا نام تھا ام فروہ، امام کی والدہ کا نام تھا ام فروہ جو بنت فاطمہ تھی۔ امام جو ہیں ان کا شجرہ نسب جو تھا ہمیں امام حسن علیہ السلام سے نظر آتا ہے جو امام کی والدہ محترمہ تھی، اور والد بزرگوار امام کے امام محمد باقر علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی سیرت کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت اتنی بہترین سیرت ہے، اگر ہم علمی زاویے سے اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں امام سے بڑا عالم کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم امام کی تربیت کے حوالے سے دیکھ لیں تو امام نے اپنی بہترین تربیت جس طرح امام نے اپنی اولاد کی کہ دیکھیے امام کی تربیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود کتنے بڑے باب الحوائج ہیں۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیرت کیا تھی، تو دیکھیں امام کے پاس اب چونکہ آگے یہ سوالات آئیں گے تو میں تھوڑا سا امام کا علمی تعارف بھی یہاں پہ کراؤں امام کی سیرت کے بارے میں، کہ دیکھیں امام کے پاس پڑھنے والے بے شمار طالب علم تھے، لیکن امام کی سیرت کیا تھی؟ امام کے پاس ایک روز ایک طالب علم آیا جو کہ بحریہ تھا، تو وہ امام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نہ خدا کو مانتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی اور دنیا میں ہر شے خود بخود ہی ہر مخلوق خود بخود دنیا میں وجود میں آ گئی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ میں لادین ہوں، میں بحریہ ہوں، تو کیا آپ مجھے پڑھائیں گے؟ تو دیکھیں امام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ منع کر دیتا کہ یہ تو دین اسلام پر ایمان ہی نہیں لایا، لیکن دیکھیں یہ امام کی سیرت ہے۔ امام کی سیرت کا ایک پہلو ہمیں یہاں نظر آئے گا، امام کو علم دینا ہے، خدا کو منوانا ہے، تو امام کس طرح منوا رہے ہیں؟ امام نے دہریے سے کہا کہ تم میری یونیورسٹی میں آ سکتے ہو۔ امام نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا، اپنا طالب علم بنا لیا، اور یہاں تک کہ وہ امام سے علم طب سیکھتا رہا۔ اب دیکھیں امام کی سیرت کیا ہے کہ امام نے اسے کس طرح دین اسلام منوایا۔ ایک روز امام کو خبر ملی کہ وہ حلیلے کے بیجوں کو کوٹ رہا ہے۔ امام اس کے پاس آئے، امام نے اس سے فرمایا کہ یہ تو حلیلے کے بیجوں کو کیوں کوٹ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مولا آپ ہی نے فرمایا تھا کہ حلیلے کے بیجوں کو اگر کوٹ کر خشک کر کے اس کا سفوف بنایا جائے تو وہ جلد کے امراض میں کام آتا ہے۔ امام نے فرمایا اب چونکہ تو اتنے عرصے سے میرے پاس سیکھ رہا ہے تو تیرا تھوڑا سا امتحان ہو جائے، تو مجھے اتنا بتا کہ پہلے بیج دنیا میں آیا تھا یا پہلے درخت دنیا میں آیا تھا؟ تو دیکھیں یہاں امام کی سیرت کیا ہے، امام ڈائریکٹ اسے شرمندہ نہیں کر رہے، امام خدا منوا رہے ہیں، مگر کس طرح منوا رہے ہیں کہ سامنے والا بھی شرمندہ نہ ہو سکے۔ تو وہ طالب علم کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا میرے خیال سے پہلے بیج آیا تھا، پھر کہتا ہے نہیں میرے خیال سے پہلے درخت زمین پہ آیا تھا۔ امام نے فرمایا سوچ سمجھ کر جواب دے، تو انہیں بہت سوچ سمجھ کے جواب دیا کہ میرے خیال سے امام پہلے بیج آیا تھا
اور جہاں تک میں سمجھاؤں اور آپ کا علم جہاں تک مجھے ملا ہے تو مولا میں اتنا جانتا ہوں کہ زمین کے اندر چند مادہ رہتے ہیں، جب وہ ایک مخصوص وقت میں جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک بیج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تب بیج دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو امام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ جو ان تمام مادوں کو جو نظر نہیں آ رہے، ان تمام مادوں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے وہی تو پروردگار عالم ہے۔ تو بس جیسے ہی امام نے پروردگار عالم کا تعارف کرایا تو دہریہ کہنے لگا مولا میں آپ کو مان گیا، آپ نے خدا منوایا نہیں، آپ نے تو خدا دکھا دیا۔ تو یہ امام کی سیرت کا ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام خدا بھی منوا رہے تو کس طرح اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے، اپنے کردار سے منوا رہے ہیں۔ جی فہد۔ اب میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی بصیرت کیا تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی بصیرت یہ تھی کہ امام کی یونیورسٹی کائنات کی وہ واحد یونیورسٹی ہے کہ امام کے پاس مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے طالب علم آتے تھے۔ امام سے پہلے آج تک کسی نے طب کے حوالے سے ترقی نہیں کی تھی، امام سے پہلے سب مریضوں سے گھن کھاتے تھے، لیکن امام نے اس زمانے میں میڈیکل کو ایجاد کیا۔ امام نے دنیا میں بتایا کہ اگر آپریشن کیا جائے تو مریض کس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ امام کے بعد لوگوں نے ریسرچ کی اور پھر واقعاً آج ہمیں جہاں میڈیکل کا شعبہ نظر آتا ہے وہ سب امام کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ فزکس کا شعبہ، کیمیات کا شعبہ اور جتنے بھی شعبہ جات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پھیلائے ہوئے شعبہ جات ہیں۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں بتایا کہ یہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے یہ صرف ایک سورج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ جانے اس جیسے اور اس سے بڑے بڑے کتنے سورج اور کتنی زمینیں دنیا میں بنائی، کتنے چاند دنیا میں بنائے۔ اور بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جب سائنس نے ترقی کی تو مدینے کی طرف رخ کر کے امام کو سلام کیا اور کہا واقعی شیعوں کے امام بالکل سچے امام ہے، اس لیے کہ اس عالم میں نہ جانے کتنے سورج ہیں اور ان سورج کی کتنی زمینیں ہیں، کتنے چاند ہیں۔ امام سے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ہماری آنکھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری آنکھ کی روشنی نہیں ہے، بلکہ جو چیزوں کی روشنی ہے وہ ہمارا دماغ محفوظ کرتا ہے اور وہ دماغ الٹی تصویر بنا کر جو ہماری آنکھوں کے کیمرے میں دکھاتا ہے وہ آنکھوں کا کیمرہ ہمیں سیدھا کر کے دکھاتا ہے۔ جب امام نے یہ بیان کیا تو بعد میں سائنس نے ریسرچ کی اور پھر امام کو سلام کیا اور کہا کہ بے شک شیعوں کے امام بالکل سچے امام ہیں۔ امام سے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ جو ہمیں چاند نظر آتا ہے یہ محض ایک چھوٹا چاند نہیں بلکہ اس کے اندر پہاڑ بھی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ بہت بڑی دنیا آباد ہے۔ لیکن جب 1806 میں سب سے پہلے سائنسدان نے تحقیقات کی اور پھر اسے پتا چلا کہ واقعاً چاند ایک چھوٹا سا نقطہ نہیں، واقعی چاند کے اوپر بھی ایک دنیا، ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، تو اس نے بھی امام کو سلام کیا۔ امام کی علمی بصیرت کیا ہے کہ دیکھیے ابھی پچھلی صدی میں باقاعدہ 3 ممالک نے 36 ممالک نے پہلے تحقیقات کی، پھر 3 ممالک نے ان 36 ممالک کی تحقیقات کے جواب میں ایک کتاب شائع کی امام کے علم کے لیے، اور ہمیں یہ سن کر بڑا فخر ہوگا کہ اس کتاب کا نام کیا تھا کہ جو دماغ کائنات میں سب سے بڑا دماغ ہے وہ دماغ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دماغ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتنی ازواج اور کتنی اولاد تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ازواج کے متعلق جو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی مستند تاریخ نہیں ملتی، لیکن کسی تاریخ میں ہمیں 3 ازواج نظر آئیں گی، کسی میں امام کی ہمیں 4 ازواج نظر آئیں گی، لیکن امام کی اولاد جو ہے، امام کی اولاد میں 3 بیٹیاں اور امام کے 7 بیٹے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ تو امام کے ہمیں بہت زیادہ واقعات مطلب موضوعات ملتے ہیں، آپ کوئی ایک واقعہ معجزے کا بیان کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ دیکھیے آج ہم 22 رجب کی ٹکیاں جو بناتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ
امام کا وہ معجزہ کہ کس طرح وہ لکڑہارا مصیبت میں گرفتار ہوا اور پھر اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر مانی اور کس طرح اس کی مراد پوری ہوئی. تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزات ہیں. اور میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا معجزہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ہے کہ آج اگر کوئی غریب سے غریب مومن بھی اپنے گھر میں نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دلاتا ہے تو اس کے رزق میں سال بھر فراوانی رہتی ہے. اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا رزق کے حوالے سے ایک معجزہ میں اور بیان کرتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف رجب کی 22 تاریخ کو اپنے یہاں کنڈوں کا اہتمام کر سکے. اگر ہم اپنے یہاں ہر مہینے کی 22 تاریخ کو بھی 60 ٹکیاں یا 14 ٹکیاں اور تھوڑی سی کھیر پر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کا اہتمام کریں تو یہ امام کا معجزہ ہے با خدا کہ ان گھروں میں رزق کی تمام پریشانیاں آپ کو دور ہوتی نظر آئیں گی جہاں جہاں پابندی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہوتی ہے. میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ امام جعفر صادق کے مشہور شاگرد کون کون تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور شاگرد ہیں جابر بن حیان، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور جتنے بھی اہل سنت بھائیوں کے ہمارے امام ہیں وہ سب ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. اور ان تمام شاگردوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم پھیلایا. امام کے ایک وقت میں 40,000 اسٹوڈنٹ آتے تھے اور یہ نہیں کہ امام ان کو ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتے تھے، ہر شاگرد کا الگ الگ سبجیکٹ ہوتا تھا. اور جب وہ شاگرد امام سے پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتے تھے تو امام سے پوچھتے تھے کہ مولا اب بتائیے ہماری کیا خدمات ہے. تو مولا فرماتے تھے کہ تم لوگ پھیل جاؤ، دنیا میں کونوں کونوں میں پھیل جاؤ اور اپنا علم پھیلاؤ. اب جب وہ شاگرد امام کے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام کے 80,000 شاگرد جب دنیا میں پھیلے اور انہوں نے علم پھیلایا ہے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ علم تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمیں صادق امام نے سکھایا. صادق امام بے شک. میرا آخری سوال ہے کہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم علم کو بہت زیادہ پھیلائیں اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بالکل اس طرح بنائیں کہ جیسا صادق آل محمد علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں. ماہ محرم میں بالخصوص میں اگر اس حوالے سے بیان کروں تو میں اپنی مجالس میں بھی اکثر امام کی ایک روایت بیان کرتی ہوں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم مصائب پڑھے ہوتے ہیں تو اکثر خواتین بالکل رومال نیچے رکھ کر ہمارا چہرہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو امام صادق علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ امام کے سامنے ابو بصیر بیٹھے تھے، امام کے صحابی، اور مصائب ہو رہے تھے. ابو بصیر کی آنکھ پر رومال نہیں تھا، ابو بصیر کے چہرے پر رومال تھا. تو امام اس کے قریب آئے اور فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر تجھے میری دادی زہرا سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ تو ابو بصیر نے جواب دیا نہیں مولا. تو امام نے فرمایا تو پھر تو اس طرح گریا کیوں نہیں کر رہا کہ جس طرح بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریا کرتی ہے؟ تو بالکل اس طرح رویا کر جس طرح میری دادی زہرا تجھ سے چاہتی ہے. تو امام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ پورا سال تو ہم امام کی سیرت پہ عمل کریں لیکن کوشش کریں کہ ماہ محرم میں ہم امام نے جس طرح عزاداری کا اہتمام کیا کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ہم آسمان پر محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے، ہمیں امام کے گھر سے رونے کی صدائیں آتی تھی اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، امام کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ محرم میں اپنے کردار کو، اپنے گھروں کو اور خود اپنے آپ کو اس طرح تیار کرے کہ لوگ آسمان پر دیکھ کر نہ پتہ لگائیں بلکہ ہمارے گھروں کو دیکھ کر پتہ لگائیں کہ آیا لگتا ہے محرم کا چاند نمودار ہو. تو میں اپنے اس امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول سے اختتام کرنا چاہوں گی کہ قوت رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے. ناظرین ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. السلام. کربلا کا سلطان